السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چین کے CH-4 ڈرون کی نئے انجن کے ساتھ فرسٹ فلائٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ روس کی S-350 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی یوکرین میں ڈپلائمنٹ، انڈین فوج کو مقامی ویپنز اور سسٹمز کی فراہمی، ترک صدر رجب طیب ایردوان کے دورہ یوکرین، جاپان اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ چین کے تیار کردہ CH-4 ڈرون نے اپ گریڈڈ ڈومیسٹک انجن سے پاورڈ کیے جانے کے بعد فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ نئے انجن کی مدد سے CH-4 ڈرون زیادہ بلندی اور دیر تک پرواز کرنے کے علاوہ زیادہ پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ واضح ہے کہ CH-4 ڈرون کو پہلی مرتبہ چائنا ایئر شو کے موقع پر 2012 میں انویل کیا گیا تھا۔ نئے انجن کے بارے میں لو فیول کنزمپشن اور لانگ فلائٹ انڈیورنس کے علاوہ وائڈ رینج آف انوائرمنٹ میں آپریٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ نئے انجن کی بدولت CH-4 ڈرون میں 30 سے 50% زیادہ پے لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ واضح ہے کہ پاک آرمی اور نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی CH-4 ڈرون محدود تعداد میں چین سے خرید کر استعمال کر رہی ہیں۔ رشین آفیشلز نے آرمی 2022 فورم کے موقع پر کہا ہے کہ یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن چیک میڈ سنگل انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے 4 پروٹوٹائپ بنائے گا۔ اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ 2024 میں پلان ہے۔ اس سے پہلے اس کی فرسٹ فلائٹ 2023 میں متوقع تھی۔ اب تک اس طیارے کے موقف کو 2 ایئر شوز میں شوکیس کیا جا چکا ہے۔ پہلی مرتبہ گزشتہ برس جولائی اگست میں روس میں منعقد ہونے والے ایئر شو اور پھر اکتوبر میں دبئی ایئر شو کے موقع پر چیک میڈ کو شوکیس کیا گیا تھا۔ اب تک کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس طیارے کی آپریٹنگ رینج 3000 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 1.8 ہوگی، جبکہ یہ 7 ٹن پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ انڈین فوج کو مقامی سطح پر تیار کردہ نئے ویپنز اور اکوپمنٹ ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سرویلنس سسٹمز، اسالٹ پیٹرول بوٹس اور کوئک ری ایکشن فائٹنگ وہیکل کے علاوہ آٹو کمیونیکیشن سسٹمز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تھرمل امیجرز اور ٹینک کے لیے اپ گریڈڈ سائٹ سسٹم بھی شامل تھے۔ انڈین فوج کو ہیلمٹس اور بلٹ پروف ویسٹ بھی دی گئی ہیں، جن کو مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ لفیف میں یوکرینی صدر زیلنسکی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے۔ تینوں رہنما روس یوکرین جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر بات چیت کریں گے۔ جاپان کی ایئر فورس اپنے RQ-4 گلوبل ہاک ڈرون کو 11 ستمبر کو ہونے والی تقریب میں پبلک کرے گا۔ اس ڈرون کو میساوا ایئر فیسٹیول کے موقع پر پبلک کیا جائے گا۔ امریکی ساختہ اس لانگ رینج ڈرون کے سلسلے کا پہلا ڈرون اس سال مارچ میں میساوا ایئر بیس پر پہنچا تھا۔ جاپان نے امریکہ سے ٹوٹل 3 گلوبل ہاک ڈرون آرڈر کیے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق بھارت بھی امریکہ سے اس ڈرون کو اکوائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فرینڈز، روس نے پہلی مرتبہ اپنے نئے S-350 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو یوکرین میں ڈپلائی کیا ہے۔ یہ اس سسٹم کی فرسٹ آپریشنل ڈپلائمنٹ ہے۔ اس سسٹم کو پہلی مرتبہ 2013 میں روس میں ہونے والے ایئر شو کے موقع پر پبلک کیا گیا تھا۔ اس سسٹم کو 2021 کے چوتھے کوارٹر میں روسی فوج کے حوالے کیا گیا۔ اس سسٹم میں 9M96 گائیڈڈ میزائل کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو دراصل S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس میزائل کی بدولت یہ ایریل تھریٹس کو 120 کلومیٹر پر انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ 9M100 گائیڈڈ میزائل کی بدولت یہ سسٹم ایئر کرافٹس، UAVs اور کروز میزائلز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ S-350 ایک وقت میں 40 ٹارگیٹس کو ٹریک اور 8 کو سملٹینیسلی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی تجویز پر
ایران کی تجاویز موصول ہونے کے بعد امریکہ یورپی یونین کے ساتھ ایران کے رد عمل کے بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر اس معاملے پر ایران لچک دکھاتا ہے تو اس صورت میں 2015 کے معاہدے کو بحال کیا جا سکے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنا ویانا مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ Su-57 کے 4 سیریل پروڈیوس طیارے پہلے ہی تیار کیے جا چکے ہیں۔ رشین منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مزید بیچ کے سیریل پروڈیوس طیارے بھی بہت جلد اس سال تیار کر کے ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ رشین ایئر فورس 22 Su-57 طیارے 2024 تک جبکہ ٹوٹل 76 2028 تک آپریشنل کرنا چاہتی ہے۔ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس ایروناٹیکل سسٹمز نے پراٹ اینڈ وٹنی کینیڈا کے تیار کردہ PT-6E سیریز ماڈل کے ٹربو پراپ انجن کو MQ-9B ڈرون پر ٹیسٹ کر لیا ہے، لہٰذا اب MQ-9B اسکائی گارڈین ڈرون ایکوائر کرنے والے ممالک PT-6 اور PTE-331 انجن میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکیں گے۔ نئے انجن کے بارے میں کمپنی آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ 30% زیادہ پاور رکھتا ہے۔ نئے انجن کے ساتھ MQ-9B کو 40 گھنٹے تک کی انڈیورنس تک فلائی کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعیناتی کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ بندرگاہ آمد پر ابوظہبی میں پاکستان کی دفاعی اتاشی اور متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے سینئر حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا۔ فرینڈز، روس کی سرکاری نیوز ایجنسی سپوٹنک نے کہا ہے کہ ترکی نے روس سے S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے دوسرے بیچ کے لیے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، جس کے تحت ترکی کو S-400 کا دوسرا بیچ جلد ڈیلیور کیا جائے گا۔ ادھر ترک حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ روس اس سسٹم کے کچھ کمپوننٹس کو ترکی میں تیار کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی میں S-400 کے کمپوننٹس تیار کرنے کے حوالے سے روس رضامند نہیں تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز تاس نیوز ایجنسی نے ترکی کی جانب سے دوسرے بیچ کی خریداری کی تردید کی تھی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔